اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے، خود تم اللہ کی طرف آؤ گے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا یہ اصول، یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا بند کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سنائی تو ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، سو پیسے بنانے کا مطلب ہوتا ہے پیسے لگاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ پیسے لگاؤ۔ پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے جاتا ہے، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا۔ جو صحرا میں ہیں تو خود آئے ہیں صحرا میں، کسی کے گھر پہ چل کر کوئی ویرانہ نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کہاں سے آئی ہے؟ دین کے لیے پیسے بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ پہلے مال پھر نفس، کہ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہو، واقعی میں، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ عز و جل نے صاحب ہمارے تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں اس عذاب علیم سے بچا لے۔ تو پہلے مال لگاؤ پھر جان لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سنائی تو ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پیسے مانگ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ تجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہمارے، نعوذ باللہ، اللہ صمد ہے ہمارا، تو اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ سو پیسے بنانے کا مطلب ہوتا ہے پیسے لگاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ پیسے لگاؤ۔ تو پیسے کون لگاتا ہے؟ پیسے وہ لگاتا ہے جو کمپیٹنٹلی ویلتھ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے کہا نا طاقت اکٹھی کرو جتنی اکٹھی کر سکتے ہو۔ تو طاقت تو اللہ نے دینی ہوتی، ہمیں کیوں کہہ رہا اللہ اکٹھی کرو؟ طاقت اللہ نے دینی ہوتی، طاقت ہر قسم کی طاقت اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ تو وہ جو دائرہ اختیار ہمیں دیا گیا، اس کا سوال ہم سے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا ہے کیا کیا تھا؟ جمعہ ہے، سورۃ جمعہ کی آیت ہے نا، نکل جاؤ فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے۔ ہم تلاش کریں گے تو اللہ ملے گا نا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں حالت بدلنی تمہاری، یہ وعدہ ہے، اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے۔ تو خود کریں گے دے گا اللہ ہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں پھر بتا دوں، دنیا کے سب سے اپنے سند کے علماء سے پوچھ لیں، پہلے ڈیٹ کر دیں گے کہ اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا یہ اصول، یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا بند کر دیں۔ یہ اسلام کی بیسک فلسفی بتا رہا ہوں، وہ بھی ان اسکالر سے ڈائریکٹ ٹرین ہو کے جنہوں نے آپ اور مجھے مسلمان کیا ہے۔ اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا نوکر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حکم دیا یا اللہ میری مدد کرو، اللہ پہنچ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ شان خدائی ہے، خدا بندی ہے کہ ہم آرڈر دینا شروع کرتے ہیں، ہم دعائیں میں ایسے ہوتے ہیں یا اللہ میری شادی کرا، یا اللہ میری شادی کرا، یا اللہ وہی لڑکی، یا اللہ اتنے پیسے۔ اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا۔ میرے اسکالر سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا، اللہ صحابیوں کی مدد تو دور، نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا، اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے۔ جو اسلام میں انٹر ہوتا ہے تو خود ہی مل رہی ہوتی ہے، اور نبی سینٹر اور اسلام میں ہوتا ہے تو فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اسلام سے دور، اللہ تو میرے پاس آ، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم اسلام میں آئیں گے، مدد خود ہی، مدد ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی۔ ہم اسلام کے اندر جائیں گے، یہ سمجھ لیں کہ آبشار برس بہ رہی ہے، پانی گر رہا ہے، ہم دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پانی ہمارے پر آ جائے۔ اور سورہ رعد کی آیت سنا رہا ہوں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ پانی ہمارے تک خود چل کے آ جائے، تو پانی تو خود چل کے نہیں آئے گا، آپ کو ہی جانا پڑے گا۔ پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے جاتا ہے، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا۔ جو صحرا میں ہیں تو خود آئے ہیں صحرا میں، کسی کے گھر پہ چل کر کوئی ویرانہ نہیں آتا۔ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے سر،
ہم نے غربت خود چوز کی ہوئی ہے، ہم نے افلاس خود چوز کیا، لاچاری خود چوز کی ہوئی ہے، ہم نے کمزوری خود چوز کی ہوئی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر ہم کمزور ہیں تو یہ ہم خود بائی چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے، خود تم اللہ کی طرف آؤ گے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ کمزوری میں، لاچاری میں اللہ کی مدد ڈھونڈنا بند کریں۔ یہ صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، توریت کی بھی آیت ہے، جو صرف توریت کی آیت نہیں ہے، انجیل کی بھی آیت۔ میرے لیے تو قرآن کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ سنت بتائی ہوئی ہے کہ اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو طاقت میں آ جاتے ہیں۔ ہم بیٹھے یہاں پہ کوستے رہتے ہیں یہودیوں کی لابی، یہودیوں کی لابی۔ بھائی سنت اللہ ہے، طاقت میں آؤ گے مدد آئے گی۔ اٹ از دیٹ سمپل۔ ہم نے اپنی مفلسی کے اندر کوئی بچپن میں نا، پاکستان انڈیا میں کوئی خاص فلم ہے جو دکھائی جاتی ہے سب کو، چھوٹے ہوتے ہیں، میں نے مس کر دی ہے، کیا نام ہے فلم کا، جس میں پٹائی کھانے والے کو ہیرو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ کون سی فلم تھی، کون تھا ہیرو اس کا؟ سب نے وہی دیکھی ہے، کوئی تو دکھا رہا ہے کہ جس کو کٹ چڑھی ہے نا صحیح کر کے، وہ ہیرو ہے فلم کا۔ دنیا کی کسی قوم نے وہ فلم دیکھی، پاکستانیوں کو بچپن میں دکھائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ دیکھ ہیرو، یہ دیکھ خون و خون ہوا بیچارہ زمین پہ پڑا ہے، یہ دیکھ گلی کے بندے بھی مار رہے ہیں، عورتیں بھی مار رہی ہیں، پاور بھی مار رہی، یہ دیکھا ہیرو، یہ ہیرو، یہ اتنا سوجا ہوا منہ اس کا، کپڑے پھٹے ہوئے، یہ کون سا ہیرو ہے بھائی؟ ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو اس کو آگے بچا رہا ہوتا ہے، جیسے جو بیچارے پٹائیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو وہ فلمیں دیکھی تھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کہاں سے آئی ہے؟ کاش یمن کر سکتا، یمن نے تو کوشش کی تھی جہاد کی، جی نہیں، ایران۔ فلسطینیوں کی سب سے زیادہ مدد بار نن، کمپیریزن ہی کوئی نہیں، کرسچنز نے کی۔ یہ ہیں ہمارے حالات، یہ ہیں ہماری اوقات، حالات چھوڑیں، ہماری اوقات یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ممبر کو ڈیفائن صحیح نہیں کیا، کوئی نیا دین لے کے آ گئے۔ سب سے بڑا اعتراض، ساحل صاحب آپ نیا دین سکھاتے؟ نہیں، میں پرانا دین سکھاتا ہوں، 1400 سال پرانا۔ آپ کا پاس 500 سال پرانا ہے، میرے پاس 1400 سال پرانا ہے۔ میں صرف سیرہ سے مثال دیتا ہوں، سارے کے سارے صحابی اس ورژن آف میرے اسلام کے اوپر پورا اترتے ہیں، وہیں سے لے رہا ہوں۔ آپ کے ورژن آف اسلام پہ کون سا صحابی پورا اترتا ہے؟ آپ مجھے ایک نااہل صحابی کا نام بتا دیں، ایک لاچار صحابی کا نام بتا دیں، ایک طاقت کی طرف موو کرتے ہوئے نہ موو کرتا اس صحابی کا نام بتا دیں، ایک صحابی کا نام بتائیں جو آفس میں نہ بیٹھا ہو، جو ڈیسیژن میکر نہ ہو، جو پولیٹیشین نہ ہو، بتائیں، آپ بتا دیں۔ آپ ایک فالوور اسلام، جو ٹرو فالوور اسلام سے آپ کہتے ہو کہ یہ ہے جی ہمارا عالم، یہ ہمارا مفتی، یہ ہمارا، وہ بتائیں پالیٹکس میں کیوں نہیں ہے، وہ طاقت میں کیوں نہیں ہے، اس کے سائن کے اوپر کیوں نہیں کرسیاں ہل رہی؟ کیونکہ ڈیفائن ہی غلط ہوا ہے۔ لاچاری کے اندر ہیرو بن گئے سارے۔ لاچاری ازم بدھزم کی نشانی ہے۔ بدھزم میں ایک لاچار فقیر کو، درویش کو بہت اعلیٰ مرتبے ملتے ہیں، اسلام میں نہیں ملتے سر۔ اسلام میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم آیا ہوا ہے۔ جو معنی پڑھا، گنہگار ہیں، طاقت میں نہیں آئے، گنہگار ہیں۔ ایک ہی رب ایک ہی کتاب میں تو حکم دے رہا ہے، ایک ماننا ہے دوسرا نہیں ماننا، یہ کون سی سائنس ہے؟ ہمیں بھی سمجھائیں۔ اگر طاقتور لوگ جمعہ پڑھنے آئیں گے نا تو پوری قوم جمعہ پڑھنے آئے گی۔ یہ اتنا بڑا حکم تھا۔ طاقتور لوگ اسلام پریکٹس کریں گے، ریڈیو والے بھی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ اتنی سی بیسک سی سائنس ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی طاقت میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈگریاں کر رہی ہیں تو بیٹھ کے۔